چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے ہتے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر جب کھانے غرانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر جب کھانے غرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے ہاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے ہاک ہو جائیں جل جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے پیارے راج دلارے امت کے غمخوار غلاموں کے لجپال نبیوں کے تاجدار سید ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا شورافا کلام، جو جب سرکار کا دیدار ہوا حالت بیداری میں تو آپ کے قدمین شریفین میں آپ نے پڑھا مدینہ المنورہ میں، وہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے دربار رسالت کا ادب، کیونکہ آج قافلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ حجاج کرام کے، تو پہلا ہفتہ مدینہ المنورہ جاتے ہیں، بعد میں مکہ المکرمہ جاتے ہیں، تو اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جو دین اسلام ہے یہ ادب اور عشق کا دوسرا نام ہے، اگر عشق مصطفیٰ نہیں، ادب مصطفیٰ نہیں تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ تو اللہ سبحانہ نے اپنے محبوب کی شان کا دربار کا ادب سکھایا سایہ کریمہ میں۔ یہ 26واں پارہ ہے سورہ الحجرات کی آیہ نمبر 2 ہے، میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پتہ چل گیا کہ ایمان والے ہی با ادب ہوتے ہیں، ایمان والے ہی ادب والے ہوتے ہیں، ادب ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا. یہ آیا مقصہ یہ جو ہے یہ گنبد خضرا کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جیسے ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو نا تو میرے محبوب کی بارگاہ میں اس انداز سے بات نہ کرنا. آگے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ غازی ہے، یہ سخی ہے. فرمایا کہ اگر تم نے یہ دو ادب نہ کیے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو تباہ و برباد فرما دے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. ساری عمر کی تمہارے ساری نیکیوں کا باغ اجڑ جائے گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. O believers, do not raise your voices above the voice of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and do not speak aloud in his presence as you speak aloud to one another, lest your deeds become vain while you are unaware. یہ بڑی سخت تنبیہ ہے کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بڑھ گئی، میرے محبوب کے دربار کا تم نے ادب نہ کیا، ساری عمر کی کمائی کو غارت کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عمر کی نمازیں، ریاضتیں، حج، زکوٰۃ، روزے ایک طرف اور میرے کریم محبوب کے ادب کا مقام اس سے زیادہ ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا ضیاء القرآن پیر سید کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ کی قرآن مقدس کی تفسیر ہے. دو بڑی خدمات ہیں پیر صاحب کی رحمہ اللہ کی. قرآن مقدس کی تفسیر ضیاء القرآن لکھی اور سرکار کی سیرت پر ضیاء النبی لکھی. ضیاء القرآن لکھی، ضیاء النبی لکھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضیاء امت بنا دیا. حضور قبلہ کا لقب ہے ضیاء الامت. اس امت کی روشنی، اس امت کا ضیاء، اس امت کا نور. تو چوتھی جلد ہے، اس میں آیا مقصہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیا مقصہ نازل ہوئی تو میرے آقا کریم کے صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، ثقل سماعت تھی. تو آپ کو پتہ ہے جو بندہ اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے. وہ یہی سمجھتا ہے شاید یہ بھی اونچا ہی سنتے ہیں. تو جب یہ آیا مقصہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا. باہر بیوی کو کہا باہر سے تالا لگا دو، اور زاروں قطار ہو رہے ہیں کہ میری تو ساری عمر کی کمائی ختم ہوگی. میں ہی سرکار کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتا تھا، یہ میرے حق میں آیت نازل ہوئی ہے. تو سرکار کی شان تو وہ ہے نا کہ عزیز علیہ ما عنتم، سورۃ توبہ. جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد وہ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں. جب 24 گھنٹے ثابت بن قیس نہیں نہ گئے دربار رسالت میں، سرکار نے آیا ثابت بن قیس نہیں آئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ آیا مقصہ نازل ہوئی ہے تو وہ رو رہے ہیں زاروں قطار. وہ کہتے ہیں میری تو ساری عمر کی کمائی ختم ہو گئی. میں جاؤ میرے ثابت کو بلا کے لاؤ. جب آقا کا بلاوا آئے تو پھر غلام کے دل تو خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں نا. جب بلاوا گیا تو آئے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ رہی ہیں دربار رسالت میں. سرکار نے آیا کیا بات ہے صحابت؟ عرض کیا حضور یہ آیا مقصہ نازل ہوئی ہے تو میں ہی آپ کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ اونچی آواز کسی کی نہیں. تو میرے سے ساری عمر کی کمائی ختم ہو گئی. میں قربان جاؤں غم خار نبی، تاجدار نبی، لجپال نبی. فرمایا تمہیں مبارک ہو، تیرے اعمال ضائع نہیں ہوئے بلکہ سرکار نے 3 بشارتیں دے دیں. درائے رحمت جوش میں ہے. میں انت عیش حمیدن، تیری زندگی بڑی شاندار گزرے گی. وَتَقْتُلَ شَهِيدًا، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، تجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی. وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ،
اور تو جنت میں داخل ہوگا۔ خوش ہو گئے غلام مصطفیٰ۔ دیکھنا اتنی بڑی بشارتیں پھر سرکار کی زبان اقدس سے کہ تیری زندگی بہترین بے مثل و بے مثال گزرے گی، تجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ یہ نبی غیب دم پہلے فرما رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی شہادت جو ہے وہ صدیق اکبر کے دور میں ہوئی ہے، جنگ یمامہ میں، مسلمہ قذاب وہ جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے۔ تو آپ خوش ہو گئے، تو پتہ چل گیا سرکار کے دربار کا ادب جو ہے وہ تمام عبادات کی روح ہے، مغز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، جن کو امام مدینہ بھی کہتے ہیں، مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے فتوے دیتے تھے، لوگوں کو سرکار کے حدیث مبارک سناتے تھے، اور 30 سال میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتے رہے، ان کے شاگرد ہیں تمام ائمہ، کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی، تمام کے تمام، کوئی بلا واسطہ کوئی بالواسطہ شاگرد ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام اعظم شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ تو آپ کو دیکھ ساری عمر آپ نے مدینہ المنورہ میں جوتا نہیں پہنا، اور کبھی بھی کسی گلی کسی بازار کے درمیان میں نہیں چلتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے، تو رو پڑے، عرض کیا ایسا نہ ہو میرے آقا کریم کا کہیں قدم لگا ہو تو قدم کے نشان کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے، اس لیے میں درمیان میں نہیں چلتا کسی گلی کے کسی بازار کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیواروں کے ساتھ گسر گسر کے چلتے ہیں، جب ہاتھ لگتا ہے نا دیواروں کو تو ہاتھ کو چوم لیتے ہیں۔ عرض کیا حضور یہ کیا ہے، تو آپ فرماتے کہ ہو سکتا ہے میرے کریم آقا کا یہ ہاتھ لگا ہو تو میں اس لیے اس جگہ کو چوم رہا ہوں۔ ایک ہی فرضی حج کیا، نفلی حج کو بھی سرکار کے مدینہ کے اوپر قربان کر دیا۔ جب بغداد کے خلیفہ نے پیغام بھیجا نا حضور بغداد شریف ہے، یہاں بڑی ضرورت ہے آپ کی، تو آپ نے آیا میں نے تو مکے کو مدینہ کے اوپر قربان کر دیا، تو بغداد بلاتا ہے کہ میں سرکار سے قدموں سے دور ہوں، وہاں میری موت نکل جائے۔ اور یہ صلہ ملا کہ مدینہ المنورہ میں وفات ہوئی ہے اور پھر جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اور آپ درس حدیث دے رہے ہیں تو بچھو نے 16 ڈنگ مارے ہیں آپ کی کمر پہ، لیکن ادب ہے حدیث والے کا، آپ نے درس نہیں چھوڑا۔ جب درس مکمل کیا فرمایا دیکھو میری قمیض اٹھائی تو فرمایا حضور بچھو نے 16 ڈنگ مارے ہیں آپ کی۔ تو جو سرکار کی حدیث کا یہ ادب کرتا ہے وہ حدیث والے کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ بندہ آ گیا نا حضور، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون، عرض کیا حضور میں یہ حدیث کی سمجھ نہیں ہے، فرمایا ٹھہر جاؤ، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے تو فوری طور پہ بتا دو، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ غسل کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو گئی، 2 نفل پڑے، فرمایا اب پوچھ کیا پوچھنا ہے۔ اتنا ادب کرتے تھے سرکار کے فرمودات کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رفعتیں، یہ عظمتیں ایسے تھوڑی مل جاتی ہیں، اس کے لیے ادب اور عشق کی وادی میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ اور آئیے ذرا ایک اور روایت پڑھتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، 100 سال اس نے زندگی گزاری، تو بڑا ہی پاپی تھا، ساری عمر گناہوں میں ڈوبا رہا، دنیا بھی بڑی تنگ سی اس سے۔ جب اس کا وصال ہوا تو لوگوں نے نہ غسل دیا نہ کفن دیا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اب سنو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ادب کرنے والوں کو کیسے نوازتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَخْرَجَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کا حکم دیا، جاؤ فلاں بستی میں میرا دوست اس کا وصال ہو گیا، لوگوں نے گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا، ان اخرجہ، اس کو وہاں سے اٹھاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، وصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرو، اور اعلان کر دینا جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ لائے، اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا، نماز جنازہ پڑھا۔ تو بعد میں بستی والوں نے کہا یہ تو بڑا پاپی تھا، گناہگار تھا، سیاہکار تھا۔ عرض کیا مولا یہ اچھا تیرا دوست ہے، کسی ایک بندے نے بھی اس کی حق میں گواہی نہیں دی؟
تو فرمایا موسیٰ کلیم اللہ سن، یہ کیسے میرا دوست بنا؟ یہ گناہگار تھا، سیاکار تھا، بدعمال تھا، لیکن ایک دن قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے میرے محبوب کریم کا نام آیا، اس نے چوم کے آنکھوں پہ لگایا، میرے محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھا، تو میری رحمت جوش میں آئی، میں نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت ایسے اسی فرماتے ہیں نا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا جی، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا جی، دو جہاں سے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔